ایپیسوڈ نمبر 23 وار آف لو۔ ہم اور تم ایک بیزار کر دینے والا تماشا ہیں۔ وہ اس سارے گھر میں کیا اپارٹمنٹ کے ارد گرد ساری جگہوں پہ چھان مار چکا تھا اور اب اس کے چہرے پہ سخت پریشانی تھی۔ جلد اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ متفکر تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ شاید اس کے کل کی باتوں کو دل پہ لے گئی تھی، مگر اس کی غیر موجودگی نے ایبک کے وجود کو زلزلوں کی زد میں کر دیا تھا۔ وہ بس اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے اس زمین سے لے کر اپنے دیش میں چلے جانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے کھو گیا تھا۔ اس نے فوراً حیض کو اطلاع دی تھی، جو کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ حزن و ملال تھا۔ ایبک چونک گیا۔ یلدز کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ تیزی سے اس کے قریب پہنچتے وہ اضطرابی انداز میں پوچھنے لگا۔ حیض کو سمجھ نہیں آیا وہ اس بات کا کیا جواب دے، اسے کیسے بتائے یلدز نے کیا کیا ہے اور اب وہ کہاں موجود ہے۔ وہ جانتا تھا ایبک اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اب جنونی ہو رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر ایبک کا غصہ پروان چڑھنے لگا، دماغ مزید کھولنے لگا۔ تبھی وہ غرا کر بولا تھا۔ حیض 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے تمام باتیں بتانے لگا۔ یلدز بہت غصے میں تھی۔ زمین سے جب وہ ویمپائر لینڈ کی طرف جا رہی تھی تب میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور میں وہاں موجود تباہی کو جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد اسے سمجھانے لگا کہ وہ واپس چلی جائے۔ ابھی وہ اکیلی ہے اور وہاں جنگ عظیم لگی ہوئی ہے، وہ جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، اور دوسرا ایبک تو بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، تو مجھے اور زیادہ پریشانی نے لے لیا۔ لیکن میری بات سن کر وہ مزید آگ بگولا ہو گئی اور پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے میرے راستے سے ہٹ کر ویمپائر ورلڈ کی طرف جانے لگی۔ میں نے اسے روک کر دیکھ لیا تھا اور اب ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ اس کے ساتھ جایا جائے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اچانک راستے میں الف کے آنے سے مجھے رکنا پڑا۔ یلدز اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، اور پھر وہ میری طرف مڑی اور کہنے لگی، تم جاؤ، میں اب الف برو کے ساتھ گھر تک چلی جاؤں گی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید الف کے بارے میں میرے خیالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن میری بات کا جواب سنے بغیر وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور میں مجبوراً وہاں کھڑا رہا۔ پھر میں فوراً یہاں تک آیا ہوں تاکہ تمہیں حالات بتا سکوں۔ وہ جوں گفتگو آگے کرتا جا رہا تھا، اسی طرح ایبک کی مٹھیاں سختی سے بند ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ آسمان چھونے لگا، چہرہ سرخ ہونے لگا اور دماغ پھٹنے لگا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھائے فوراً نکل گئی، اور الف کے ارادے تو اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اس کے بارے میں تحقیق کر کے پتہ چلا چکا تھا کہ ولدی اس کے پیچھے تھا۔ حیض تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ دانت چبا کر اسے بولنے لگا۔ حیض نگاہ جھکا گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ وہ خود اپنی بیوی کو جانتا ہے کہ کتنی ضدی پکی ہے۔ وہ یہ بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایبک نے لب بھینچ کر گہری سانس لی، پھر حیض کے ساتھ ویمپائر ورلڈ کی طرف روانہ ہوا۔ اب وہ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا، اس نے سوچ دیا، اور یلدز کو لے کر اپنے آئس لینڈ جائے گا۔ فی الحال غصے کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی لگ رہی تھی۔ وہ پریگننٹ تھی اور الف کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ایبک کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مزید سانسوں کی بندش برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے سینے پہ تھے اور اس کے سینے پہ زور ڈال کر مزاحمت کرنے لگے، لیکن ڈینیز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو جادوئی زیر اثر تھا جس کی تلاش تھی وہ اس سے مل چکی تھی، اور کتنی عجیب بات تھی، اس راز کی سچائی اسے تب بھی معلوم ہوئی تھی جب وہ اس کے قریب کافی دیر تک رہا تھا۔ کاش وہ پہلے ہی یہ سب آزما لیتا تو اسے یوں اتنے مہینے ضائع نہ کرنے پڑتے۔ مائی سول میٹ، میں تمہیں جلد اپنا بنا لوں گا۔ اب کوئی بھی طاقت ہمیں ایک ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ تم میری قسمت میں لکھی جا چکی ہو ازل سے۔ اس کی سرگوشیاں کمرے میں پھیل رہی تھیں اور ہینڈی کا دم گھٹنے لگا تھا، اور پھر مزید ہوا کی غیر موجودگی نے اس کی سانس روک دی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈینیز نے اس کی مزاحمت کو رکتے محسوس کر کے اپنے لب پیچھے ہٹائے اور اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھنے لگا۔ ہونٹ بھی سرخ ہو چکے تھے اور ساتھ میں چند خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ ڈینیز کو اپنی بے اختیاری اور شدت پہ افسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ ہینڈی، وہ اس کے گال تھپ تھپا کر اسے جھکانے لگا، مگر وہ پسینے سے تر بے ہوشی میں ڈوب چکی تھی۔ اس کی سانسیں آزادی کی رہائی پانے کے بعد مدھم مدھم چل رہی تھیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا اور پریشانی سے اپنے ماتھے پہ کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ تبھی کسی خیال کے تحت وہ فوراً اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا بلکہ مزید بڑھ گیا تھا۔ ڈینیز کو خود پہ غصہ آیا۔ ایک جذباتی حرکت نے اس کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ کیا ہوا اگر وہ تھوڑا خود پر قابو رکھ لیتا؟ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا اور پھر ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ سمر اپنے روم کے دروازے میں کھڑی سامنے کونے پہ موجود روم کو گھور رہی تھی۔ ابھی ابھی وہاں ڈاکٹر گیا تھا۔ رات کے اس وقت اس طرح ڈاکٹر کا ہینڈی کے روم میں جانا اور دوسرا ڈینیز کا وہیں رکنا اسے عجیب طرح سے گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے ڈینیز سے دور کر رہی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر منہ پھلائے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ ثاقب خاموش نگاہوں سے اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ثاقب، ویمپائر جس کیمیکل سے الرجک ہیں، اس کی میڈیسن لے آئے ہو؟ وہ اب اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی اس نے ثاقب کو ڈینیز کی ایک حرکت پہ نظر رکھنے کا کہا تھا، اور جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ ویمپائر ہے تب سے وہ مزید محتاط ہو چکا تھا۔ جی میں اس لیے آیا ہوں اب آپ کو ڈینیز سے بات کرنے سے پہلے، بلکہ گھر میں بھی، اور صبح اس میڈیسن کو کھانا ہوگا تاکہ آپ حفاظت سے رہ سکیں اور ہپنوٹائزنگ کا اثر بھی نہ ہو سکے۔ وہ بول رہا تھا۔ سمر نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ثاقب، تمہارا اگلا پلان نیوز پہ خبر پہنچانا ہے۔ خبر ہونی چاہیے۔ ہینڈی پیسوں کی ہوس میں مختلف ماڈلز کو جال میں پھنسا رہی ہے، اور ساتھ ڈینیز کا حوالہ لازمی دینا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی لپک تھی اور وہ سرخ آنکھیں لیے ان
اندیکھے نقطے کو گھور رہی تھی۔ ثاقب پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ ڈینیز اتنا خطرناک ہے، پھر بھی اس سے پنگے لینے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اب صبح کا سورج نہ جانے کیا دکھانے والا تھا۔ صبح تک ہینڈی کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور اسے رات کا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں تھا۔ اب بھی وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ڈینیز سوپ کا پیالہ پکڑے اسے کھلا رہا تھا۔ ہینڈی کو اس کی اس طرح تیمہ داری کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کی گہری نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی ڈینیز کو خود کو دیکھتے پایا۔ اب بھی کبھی وہ اس کے ہونٹوں کو سوپ پیتا اور کبھی اس کی آنکھوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سوپ پی رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سخت درد کر رہے تھے، جیسے کسی سخت چیز سے ٹکرائے ہوں، اور اسی وجہ سے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ ڈینیز بغور اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کھانے کے دوران تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ جلدی سے بھاری آواز میں بولا تھا، کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پہ ہینڈی کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہونٹ سوج چکے ہیں، شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ اب مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی۔ ڈینیز خود کو کیڑا کہلائے جانے پہ اسے گھورنے لگا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ ہاتھ روک کر سوپ پیچھے کرتی پوچھنے لگی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ وہ اپنے جذبوں اور نگاہوں کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، جبکہ اسے ابھی ہینڈی کو اپنے اعتماد میں لینا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں چھپاک سے ایک بات آئی تھی، وہ نیا پروجیکٹ تھا۔ تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ اب سنجیدہ سا اسے بتانے لگا۔ ہینڈی کا دل یکدم ساخت ہوا۔ اسے ڈر تھا کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے۔ ویسے بھی وہ ذہنی انتشار میں پھنسی ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ زرد پڑا اور ڈینیز اسے دیکھ کر جھٹ سے بولنے لگا تھا کہ کہیں وہ ڈر سے مزید بیمار نہ پڑ جائے۔ ہمیں ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے، بس جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ اور کنٹریکٹ سائن کرنا ہے۔ پھر وہ اسے بتانے لگا تھا۔ ہینڈی کے پریشان چہرے پہ رفتہ رفتہ زندگی لوٹنے لگی تھی۔ وہ خوش تھی، کتنے دنوں بعد کوئی تو اچھی خبر ملی تھی۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ ڈینیز کو اپنا دل سنبھالنا مشکل لگا۔ رات سے ہی اس کے جذبات میں طغیانی برپا ہو چکی تھی۔ وہ اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا، اور ویسے بھی اسے اب خفیہ دشمن کو ڈھونڈنا تھا جس نے آج صبح پھر سے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتا ہوا اخبار کو صوفے کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اگر ہینڈی دیکھ لیتی تو مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی۔ ثاقب بھاگتا ہوا دروازے تک آیا تھا کہ اس کے پاس پہلے ہی موجود تھی، اس لیے دروازہ ان لاک کرتا اور روم میں داخل ہوا۔ لیکن سمر کو باتھ روم میں ملبوس بیڈ کے پاس کپڑے پکڑے دیکھ کر وہ چند پل کو ساخت ہوا تھا۔ آنکھیں گہری ہوئی تھیں، جبکہ سمر ایک دم سے یوں اس کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تبھی وہ کپڑے اٹھائے بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ اس نے سوچ لیا، اب وہ روم کی ثاقب سے لے لے گی کیسے؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ ثاقب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے تیزی سے وہاں سے جاتے ہی وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا خود کو نارمل کرنے لگا، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی اس کی بڑھنا بازو اور ٹانگوں کا سین اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھول گیا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کا دل کیا وہ وہاں سے بھاگ جائے، اپنے روم میں چلا جائے اور پہلے شاور لے لے۔ انہی سوچوں میں تھا تبھی سمر روم سے باہر آئی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی کترا رہی تھی، مگر اچانک شرم پہ غصہ غالب آیا۔ ثاقب بھی خاموش سا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیا مصیبت آن پڑی جو یوں بھاگم بھاگ آنا پڑا تمہیں؟ اس کی بات پہ ثاقب چند لمحے خاموش رہا، پھر جلدی سے بولا، وہ دراصل میم، ابھی چند منٹ پہلے ڈینیز کا فون آیا ہے مجھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی میم سے بات کر کے فری ٹائم میں اپائنٹمنٹ بک کروا دو۔ ثاقب کی بات پہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا واقعی ایسی بات تھی؟ آخر کار وہ اس سے ملنے آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کی ٹائمنگ دے دو، اور جب تک وہ ہوگا یہاں تمہیں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمر کی بات پہ ثاقب بے چین ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ میم، اس طرح آپ کی جان کو خطرہ؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی قہرزدہ نگاہوں کو دیکھ کر قفل لگا گیا۔ چلے جاؤ، وہ بول کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف چلی گئی تو ثاقب اس کے گولڈن بھیگے بالوں کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر لب بھینچ کر وہاں سے نکل گیا۔ ڈینیز نے آج سمر سے ملنے جانا تھا۔ اس نے آج اس سے تمام باتیں اگلوا کر کڑی سزا دینی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں اتنا ضبط کہاں سے آیا ہے، لیکن جب تک وہ کنفرم نہ کر لیتا وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ حقیقت سامنے آ جاتی پھر اس سے نپٹا جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ شاور لینے کے بعد چینج کر کے اس کا خیال سب سے پہلے ہینڈی کو دیکھ کر آنا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور پھر وہ سمر کا کچھ سوچتا۔ کل اس نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہینڈی کے ساتھ شو پہ جانا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ تمام معاملہ حل کرنا چاہتا تھا تاکہ مزید ہینڈی کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔
اپنے روم سے نکل کر وہ ہینڈی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کچھ دیر بعد ڈور اوپن ہوا تھا۔ وہ فریش سی گلابی سوٹ میں کھڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ یہیں رک جائے اور نظروں کے ذریعے اسے دل میں اتارتا رہے۔ فی الحال وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ ہینڈی دروازہ کھولنے کے بعد اب خاموش سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی نظروں سے نکلتی تپش اپنے وجود میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں عجیب سا انداز لیے پھر سے اسے گھور رہا تھا۔ کوئی کام تھا کیا؟ شوٹنگ پہ تو کل جانا ہے نا؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر قدرے نہ سمجھی سے اس سے پوچھنے لگی تو ڈینیز سر جھٹک کر حواسوں میں لوٹا تھا۔ وہ ایکچولی میں تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا، تم ٹھیک ہو؟ کیونکہ کل پھر شوٹ کرنا ہے اور اس لیے تمہارا ایکٹیو اور پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، وہ بتا رہا تھا۔ ہینڈی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی اب کافی بہتر ہوں، آپ فکر نہیں کریں، کل پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس سے جانے کا کہنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ اس کے کہنے پہ ہینڈی کو کچھ عجیب لگا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اور جو شام کو کسی ضروری کام سے جانا ہے کیا؟ وہ پوچھنے لگی تو محض خاموشی سے لب بھینچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کا پھر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ہینڈی کافی دیر تک دروازے میں کھڑی اس خالی جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا تھا جب ثاقب نے اسی فلور پہ کچھ قدم دور روم نمبر کا بتایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سمر ان کے ہوٹل میں ہی رہتی ہے۔ ویسے بھی وہ یو ایس کی ایک معروف ماڈل تھی اور اس کا یوں ہوٹل میں رہنا وہ بھی اس فلور پر کچھ عجیب سی بات تھی، لیکن وہ جلد ہی پتہ لگا لے گا یہ سوچ کر اس کی پریشانی کا جال کم پڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چل کر جب روم تک پہنچا تو اس کا ہاتھ ابھی ہوا میں ہی معلق تھا جب کلک کی آواز پیدا کرتا دروازہ جھٹ سے کھلا تھا اور سمر ہلکی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا معلق ہاتھ رفتہ سے نیچے ہوا تھا اور مٹھی بھینچ گیا۔ وہ اس وقت لال میکسی میں کھڑی تھی، گہرا گلا اس کے نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ ہائی ہیل میں اس کا قد ڈینیز کے کندھے تک پہنچ رہا تھا۔ آنکھوں میں چمک اور بالوں کو سائڈ پہ کھلا چھوڑے وہ ایسے تیار ہوئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جانا ہو۔ سمر نے اپنے سامنے سے اونچے قد، چھوٹی جسامت اور وجاہت سے بھرپور چہرہ لیے براؤن آنکھوں میں سنجیدگی و متانت کو دیکھا تھا۔ مغرور کھڑی ستواں آنکھ اور برف کی طرح سفید و حسین چہرے پہ سرد پن چھایا ہوا تھا۔ بالکل اسی سرد پن میں بھینچے سرخ لب اور ان کے گرد پھیلی کسی سرسبز میدان جیسی ہلکی ہلکی داڑھی۔ رائل بلو شرٹ سارٹ پینٹ میں کوئی ملائی حسن دیوتا سمر کی آنکھوں کو منجمد کر گیا۔ پلکوں سمیت وہ ساکھ سی اس کے نقش پہ رک چکی تھی۔ نہ وقت کا ہوش تھا، نہ حالات کا اور نہ ماحول کا۔ ڈینیز کے سنجیدگی بھرے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی چھائی تھی۔ فاصلے کو پاٹ کر جال بنا گئے وہ نخوت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو اندر نہیں بلایا، پلیز کم ان۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے کے خوبصورت زاویوں کو بکھرتا دیکھ کر حواسوں میں آئی تھی، ورنہ اس دلکش سحرزدہ شخص کے سامنے ہوش میں رہنا نہایت کٹھن تھا۔ اس کی ہڑبڑائی آواز پہ ڈینیز نے گہری سانس لی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دم آگے نہیں بڑھا تھا، بلکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے وہ سنجیدہ الفاظ سمر کے جذبات پہ پانی ڈال گئے تھے۔ ایکسکیوز می، مجھے لگتا ہے آپ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں، شاید میں غلط وقت پہ آ گیا۔ وہ بول کر اب خاموش تھا، بے نیاز تھا اور سمر کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ چہرے پہ ایک دم شرمندگی سے لالی بکھری تھی۔ وہ اس کے لیے سنوری تھی اور وہی اسے پستی میں دھکیل گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ کمپوز ہوئی۔ دوبارہ بامشکل مسکرا سکی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ آئیں۔ وہ ایک دم سائڈ پہ ہوتی اب اٹک کر بولی تھی۔ مقابل کا سپاٹ پھاڑ کھانے والا انداز اس کے دھڑکتے دل کو خون میں لپیٹ گیا تھا۔ ڈینیز نے بامشکل ضبط کیا تھا، ورنہ اسے ابھی ختم کر کے رکھ دیتا، لیکن تمام معاملات کو جان لینا ضروری تھا۔ اور اس کے ارادے جان گیا تھا، اس کی بہکتی نگاہوں کو پہچان گیا تھا۔ اس کا من کر رہا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو نکال کر کسی بہتے سمندر میں پھینک آئے جو سمندر کی طغیانی لہروں سمیت کہیں دور چلی جائیں۔ وہ اس دنیا میں صرف اپنی شہزادی، اپنی روح زندگی، اپنی ہینڈی منال کے لیے آیا تھا اور وہ صرف اسی کا ہو کر رہے گا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا۔ صاف نفاس سے سجا کمرہ اور سامنے چیئرز کے ساتھ ٹیبل پر گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ پل ساکت ہوا، پھر سر جھٹک کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈیٹ پہ آیا ہوا ہے، لیکن سمر کی آنے والی نازک حالت کو سوچ کر اس کے لب تمسخر سے پہلے تھے۔ سمر جلدی سے دروازہ بند کرتی اس تک آئی تھی۔ میں پہلے ڈرنک لے آتی ہوں، پھر کھانے کا آرڈر کر دوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں دور چھپی خواہش اور التجا بھی تھی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ بیٹھیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ سپاٹ انداز اور بے تاثر چہرے کے ساتھ میز پہ پڑے گلدان میں سرخ گلابوں کو دیکھتا رہا تھا۔ سمر کے چہرے پہ اندھیرا چھایا تھا، اس کی روشن آنکھیں بجھ گئی تھیں، آنسو امید ٹوٹتی نظر آنے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں کافی دیر تک خود کو سراہا تھا، مگر ڈینیز کی بے رخی اور اس کی نظروں کا خود پہ نہ پڑنا اسے مایوس کر گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے، رات کا ڈنر تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو، تب تک میں ڈرنک لے کر آتی ہوں، وہ جلدی میں کہتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ڈینیز نے خوخار نگاہوں سے حقارت لیے اس کی سفید برہنہ پشت کو دیکھا تھا۔ سمر نے جال بہت خوبصورت پھینکا تھا، لیکن وہ کوئی شکار نہیں تھا جو پھنس جاتا۔ وہ ہاتھوں میں الکحل کی بوتل اور دو خوبصورت شیشے کے گلاس لیے
میز پہ رکھ گئی تھی۔ گلاس میں الکحل ڈالتے ہوئے پھر اس کی بار بار نگاہیں ڈیریس پہ تھیں جو ابھی بھی گلدان میں رکھے پھولوں کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ تب پہلی دفعہ وہ گلدان سے نظریں ہٹاتا اس کی آنکھوں میں گاڑ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا سحر مقابل پہ چھا جانا چاہتا تھا۔ جادوئی زیر اثر وہ مقابل سے ہر بات اگلوا لینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی زبان حرکت میں آئی تھی۔ ہینڈی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ سمر کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے ڈینیس صاحب، کہیں وہ ہینڈی وہی تو نہیں جس نے آپ کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا؟ بہت ہی خوبصورت ہے، بس قد ذرا چھوٹا ہے۔ وہ تعریف کے ساتھ طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ ڈینیس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ یقیناً وہ یہ جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ غصہ چھانے لگا تھا۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ آپ کی براؤن بڑی آنکھوں میں پوری دنیا کی دلکشی اتری ہوئی ہے۔ وہ اب اپنی کرسی سے جھک کر تھوڑا آگے ہو کر بولی تھی، پھر گلاس پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ ڈینیس لب بھیج گیا۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ ضبط جواب دینے لگا، لیکن فی الحال وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ابھی اسے تمام سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ ہینڈی کے بارے میں اخبارات پہ خبریں چھا رہی ہیں، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب دوبارہ لب دبائے سرگوشی میں بولا تھا۔ اسے سمر کے چہرے پہ پھیلتی نفرت ساتھ دکھ گئی تھی، مگر اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے جادوئی اثر میں کیوں نہیں آ رہی، وہ ہپنوٹائز کیوں نہیں ہو پا رہی۔ سمر نے ہوا میں معلق گلاس کو دیکھا تھا، جسے ڈینیس نے ہاتھ تک کیا نظر کر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مایوس سی گلاس اپنے چہرے کے قریب کرتی لبوں سے لگا گئی۔ الکحل کا ذائقہ اس کے گلے کو تر کر گیا تھا۔ دیکھیں ڈینیس صاحب، اگر آپ میری مدد چاہتے ہیں تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ ہینڈی کے بارے میں افواہیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ اس کی سچائی کیا ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر آپ کے لیے میں مدد کر سکتی ہوں۔ وہ بات کا انداز بدل گئی۔ ڈینیس کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر لگاتا غضب سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سفید چہرے پہ لالی چھائی تھی، غصے سے دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ سمر کچھ خوفزدہ سی ہوئی تھی، مگر یہ جان کر کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ تم پہ میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سچ بتاؤ، میں مزید کوئی جھوٹ نہیں سنوں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تم کچھ نہ کچھ تو جانتی ہو۔ وہ دانت پہ دانت چبا کر بولا تھا۔ سمر مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا تھا۔ آپ بہت ذہین ہیں، بس آپ اس وقت غلط سیارے پہ آ چکے ہیں۔ اس کی باتوں کی معنی خیزی پہ وہ چند پل سنجیدگی سے اسے گھورتا رہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے پتہ چل چکا ہے تم سب کچھ کر رہی ہو اور ہینڈی کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر تم ہینڈی کے قریب بھی نہیں بھٹکو گی۔ وہ انگلی اٹھائی اسے وارن کرنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب باتیں جانتی ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ اس سب کے لیے تیار تھی۔ تبھی پرسکون تھی، اس کے چہرے پہ ذرا خوف یا پریشانی نہیں تھی۔ ڈینیس کو اس معاملے کو حل کرنا مزید مشکل لگا تھا۔ میں ہینڈی کا پیچھا کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ آپ ہی سے اس کا لنک جڑا ہے؟ جب وہ خود یہاں سے چلی جائے گی تو تمام پریشانیاں بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ وہ آہستہ سے مسکراتی آواز میں بول رہی تھی۔ ڈینیس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتا اسے گردن سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی سنگلاک گرفت انتہائی سخت تھی۔ سمر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر تم باز نہیں آئی تو تم موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم میرا پیچھا کروا رہی تھی تو یہ جان گئی ہوگی کہ آج تک ہینڈی کو تکلیف دینے والا زندہ نہیں بچا۔ وہ اس پہ جھکا، اس کے زرد پڑتے اور سانس سے آری چہرے پہ دیکھنے لگا۔ اس کا سانس رک رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی اس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم غلط کر رہے ہو، کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ اٹک کر بولتی اسے باور کروانے لگی۔ ڈینیس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ بس اس کی سانسیں روک کر اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرا آدمی تمہاری ہینڈی تک تمہاری اصلیت پہنچا دے، وہ رک کر بول رہی تھی۔ ڈینیس کے اس کی گردن کو دباتے ہاتھ چند پل کو رکے تھے اور پھر وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ وہ گلے پہ ہاتھ رکھے گہری سانس لیتی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ ڈینیس شعلے لپکتی نگاہوں سے اس کے جسم کو گھور رہا تھا۔ وہ اسے بھسم کر دینا چاہتا تھا، لیکن ہینڈی اس سے نفرت کرے یہ اسے منظور نہیں تھا۔ سمر نے پہلی دفعہ ہینڈی کے نام پہ اس کی آنکھوں میں چھائے خوف کو دکھ سے دیکھا تھا، تو کیا وہ اس کے عشق میں اس حد تک گرفتار تھا کہ دور جانے کے خوف سے اسے سچائی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا؟ سمر، اگر مزید تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں ہر چیز، ہر انجام بھول جاؤں گا۔ تم ذہنی بیمار ایک پاگل عورت ہو، سنبھل جاؤ۔ ہینڈی سے میں اب جلد شادی کر لوں گا، لیکن
تمہاری یہ چال مزید نہیں چل سکے گی، وہ اسے گھورتا بول رہا تھا۔ سمر کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھائی تھی۔ ہینڈی میرا پہلا اور آخری پیار ہے، تم اس کی راہ میں، اس کی مستقبل میں رکاوٹ مت بننا، ورنہ آج تمہیں چھوڑ گیا مگر لازمی نہیں ہر دفعہ تم پہ رحم کر دوں۔ سنبھل جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کڑا کر اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سمر کی پلک سے آنسو چھپکے سے نکلا تھا۔ وہ ہینڈی سے زیادہ اسے جانتی تھی، اس کی ایک ایک عادت کو پہچانتی تھی، پھر بھی وہ اس کو چھوڑ کر ہینڈی کی محبت میں مبتلا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ دیکھو، وہ کافی دیر بعد بولی تھی۔ اس نے اپنے گال پہ بہنے والا آنسو جھٹ سے صاف کیا تھا۔ اسے مضبوط رہنا تھا اپنی محبت کو پانے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زبردستی پیار نہیں کروایا جا سکتا اور نہ ہی دل بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھو ڈینیز، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر دولت و آسائش، شہرت۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تم ہر چیز پہ تمہارا قبضہ ہوگا، دنیا تمہاری گن گائے گی، اور میں اس سے محبت کرتا رہوں گا کیونکہ یہ میری عادت ہے، اور محبت تو بھلائی جا سکتی ہے مگر عادت فطرت نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں اس کی بات کاٹ کر باور کروا رہا تھا۔ سمر کا چہرہ زرد پڑا۔ وہ پاس کرسی کو سہارا لیے کھڑی تھی۔ ڈینیز نے نفرت سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، لیکن اس کے قدم اس پتھریلی آواز پہ ساخت ہوئے تھے۔ میں اسے مار دوں گی۔ اس کی باتوں اور ہینڈی کے لیے پائے جانے والے گہرے اور مضبوط جذبوں پہ وہ غصہ لیے وہ چلائی تھی۔ ڈینیز کے قدم مڑے تھے، اس کی آنکھوں سے تپش نکلی تھی اور چہرہ نفرت سے جل اٹھا۔ وہ چاقو لیے واپس مڑتا اس تک پہنچا تھا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑتا۔ ان گلاب کے پھولوں پہ اس کا خون بہانا شروع ہو گیا۔ دونوں ہاتھ پہ مختلف کٹ کے نشان بننے لگے۔ وہ قطرہ قطرہ خون سرخ گلابوں پہ بہتا گلدان کو بھرنے لگا۔ سمر سے سختی چلاتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور آنسوؤں سے تر رخسار۔ چند پل خون میں ملبوس گلاب کو اشتیاق آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے کام پہ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اسے دھکا دے کر زمین پہ گراتا، نفرت سے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔